بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الہاکم التکاثر، غافل رکھا تمہیں، ہلاک کر دیا تمہیں زیادہ مال جمع کرنے کی ہوس نے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا، یعنی مرتے دم تک مال 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 مال، اینڈ کوئی نہیں ہے جب تک کہ قبر کی مٹی میں نہ جا کے مل جاؤ. کلا سوف تعلمون، ہاں ہاں تم جلد ہی جان جاؤ گے. ثم کلا سوف تعلمون، پھر تم سے کہتے ہیں ہاں ہاں ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں تم یقینی طور پر جان جاؤ گے. یقین تو اسی وقت آنا جب چیز سامنے آ جائے گی. لترون الجحیم، تم دیکھ کر رہو گے دوزخ کی آگ کو. ثم لترونها عین الیقین، اس کے بعد تمہیں دوزخ کی جو آگ کو دیکھ کر اپنی آنکھوں سے یقین آ جائے گا، لیکن اس میں فائدہ کوئی نہیں ہونا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن پھر تم سے اللہ تعالیٰ ہر اس نعمت کے بارے میں پوچھے گا جو اس نے دنیا میں تمہیں وہ نعمت دی تھی. آنکھ، کان، عقل، یہ ساری چیزیں دی تھی، ان کو یوٹیلائز کر کے اللہ کی اطاعت کیوں نہیں اختیار کی؟ ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے. یہ ٹرمنالوجیز بھی تصوف کے ہاں تو بہت یوز ہوتی ہیں. علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین. وہ کہتے ہیں علم الیقین کی تو ہم زندگی گزار رہے ہیں، یعنی ہمیں وحی کے ذریعے یہ علم حاصل ہو گیا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہونا. لیکن عین الیقین اس وقت ہوگا کہ جب انسان مرے گا اور مرنے کے بعد ساری چیزیں اس کے سامنے آشکار ہونا شروع ہو جائیں گی. نزع کے عالم میں فرشتے نظر آنا شروع ہو جائیں گے. قرآن حکیم کی کئی آیات اس پہ گواہ ہیں. مسئلہ 117A اور 117B عذاب قبر کے اوپر میں نے ریکارڈ کرایا، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اور سورۃ الحجر کے اینڈ میں بھی آیا نا، فَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت میں لگے رہو یہاں تک کہ تم یقین تک پہنچو. یقین کیا؟ موت. تو علم الیقین تو وحی کے ذریعے میں حاصل ہے. عین الیقین آنکھوں کے ذریعے دیکھ، وہ تو مرنے کے بعد ہی ہے. نزع کے عالم میں ہے، لیکن وہ بھی بندہ واپس نہیں آ سکتا. اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے توبہ قبول ہے. نزع کے عالم میں تو توبہ بھی قبول کوئی نہیں. اور ایک تیسری چیز ہے، وہ ہے حق الیقین. حق الیقین اللہ نہ کرے کہ اس تک نوبت آئے. حق الیقین یہ ہے کہ جب کسی کو آگ میں پھینک دیا جائے گا نا، پھر اسے حق الیقین ہو جائے گا جب اس کا جسم جلے گا. دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں، اگر ہم کہیں گے وہ فلاں جگہ پہ دھواں اٹھ رہا ہے، آگ لگی ہوئی ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ علم الیقین، کیونکہ آثار بتا رہے ہیں کہ آگ لگی ہے. پھر آپ قریب چلے جائیں اور آگ نظر آ جائے تو اسے کہا جائے گا عین الیقین، آنکھ سے دیکھ لیا. اور اگر زیادہ تسلی کرنی ہے تو بیچ میں ہاتھ ڈال دیں، تو جب ہاتھ جلے گا نا تو حق الیقین ہو جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ تم عنقریب تم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لو گے اور اس یقین کے عالم تک بھی پہنچو گے. آج جو تم ہمارے پیغمبر کی دعوت کو جھٹلا رہے ہو، تو ایک وقت آنے والا ہے یہ ساری چیزیں کھل کے تمہارے سامنے آ جائیں. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم ثبتنا علی القرآن، اللہم ثبتنا علی الاسلام. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. آمین. اگلی صورت تو پورے قرآن کا خلاصہ ہے. اس کے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اگر قرآن میں اس صورت کے علاوہ کوئی چیز نازل نہ ہوتی تو سورۃ العصر اکیلی ہی انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی تھی. لیکن سر یہ سورت کی 3 آیات جو ہے نا وہ بڑی حیران کن ہے اور بڑی پریشان کن ہے.
کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو کامیابی کے لیے جو 4 شرائط بتائی ہیں نا وہ بڑی کٹھن ہے. پہلی 2 پہ تو پھر بھی لوگ عمل کر لیتے ہیں, آخری 2 بہت مشکل ہے. اور اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم یاد فرمائی, والعصر, قسم ہے زمانے کی. عصر ایک نماز عصر کے لیے بھی لفظ ہوتا ہے, ایک زمانے کے لیے بھی عصر عربی میں کہتے ہیں نا. عصر حاضر میں بہت بڑے محقق, یعنی اس دور کے, اس زمانے کے. زمانہ گواہ ہے اس پر, زمانے کی قسم یا زمانہ گواہ ہے. ان الانسان لفی خسر, پوری انسانیت ہی گھاٹے میں. سر وہ تو میں نے آپ کو بتایا سورہ الاعراف کی آیت نمبر 179 ہے, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, اور بے شک جنوں اور انسانوں کی اکثریت پیدا ہی دوزخ کے لیے ہوئی ہے. الٹیمیٹ, یعنی اللہ نے نہیں ان کو زبردستی پھینکنا, یعنی اللہ نے اپنا ایکسپرٹ اوپینین دیا ہے کہ نظر یہی آ رہا ہے کہ یہ اکثر دوزخ میں ہی جائیں گے. واقعی نظر بھی آ رہا ہے, لیکن ساتھ ہی پھر اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو آنکھیں دی تھی, یہ آنکھوں سے عبرت والا دیکھنا نہیں دیکھتے, کان دیے تھے سننا نہیں سنتے, عقل دی تھی, دل دیے تھے, لیکن بات نہیں سمجھتے. اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ چوپایوں کی مانند ہے بلکہ اس سے بھی گئے گزرے, جو اپنی کان, آنکھ اور عقل کو استعمال نہیں کرتے. اللہ نے زبردستی دوزخ میں نہیں پھینکا. اسی کانٹیکسٹ میں میرا ایک کلپ بھی ہے, زندگی بدل دینے والی, لائف چینجنگ ڈسکشن. یہ آپ لکھیں, ساتھ میرا نام لکھیں, انجینئر محمد علی مرزا, تو وہ کھل جائے گی. یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کیٹاگوریکل کہہ رہا ہے کہ پوری انسانیت ہی گھاٹے میں جا رہی نظر آ رہی ہے. الا الذین آمنوا, ہاں سوائے وہ چند لوگ جو ایمان لے آئیں گے, وعملوا الصالحات, اور نیک عمل اختیار کر لیں. یہ 2 شرائط تو پھر بھی کمفرٹیبلی انسان اڈاپٹ کر لیتا ہے دنیا کے ہر معاشرے کے. ایون آپ یورپ امریکہ میں بھی چلے جائیں, اگر آپ ایمان لے آئیں اور نیک عمل اختیار کریں, آپ کو کوئی نہیں روکے گا. وہ آپ دیکھ رہے ہیں لوگ تو وہاں پہ چوراہوں پر, مارکیٹس میں کھڑے ہو کے, تو پارکس کے اندر مصلے بچھا کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور گورے ان کے ساتھ سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں. کوئی منع نہیں کرتا, لیکن اصل مسئلہ ہے اگلا, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. صرف اپنی نمازیں نہیں سیدھی کی, انہوں نے حق بات کی, جو سچائی دیکھی اس کی وصیت کرنی شروع کر دی لوگوں کو. بڑا مشکل کام ہے, ٹروتھ لور ہونا بڑا مشکل ہے. صرف تو سچائی سے محبت ہر بندے کو ہوتی ہے, لیکن سسٹم کو للکار کے لوگوں کو سچی بات بتانا کہ لوگوں دوزخ میں جا رہے ہو, بچ جاؤ. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی الاسلام فرمایا تمہاری مثال پتنگوں کی سی ہے کہ آگ کے اوپر گرتے ہو, اور میں تمہارے کمر بند سے پکڑ کے تمہیں دوزخ کی آگ سے بچا رہا ہوں. یعنی میں بتا رہا ہوں کہ ڈر جاؤ, تم نے مرنا ہے, اللہ کے حضور پیش ہو. تو جو سچائی ہے, سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ اللہ کا تعارف. اور یہ الحق کا لفظ اللہ نے قرآن کے لیے بھی استعمال کیا سورہ بنی اسرائیل میں, وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور یہ حق کے ساتھ اترا. حق عربی میں کہتے ہیں پرپزفل, با مقصد چیز. یہ قرآن ایک مقصد کے تحت نازل ہوا. تو حق بات کی وصیت کرتے رہے. جہاں جہاں انہوں نے سچائی دیکھی, لوگوں کو بتایا کہ یہ ہونا ہے, آخرت کی تیاری کر لو. کہیں ظلم کے خلاف کھڑا ہونا پڑا ہے سچائی کے ساتھ, تو کھڑے ہوئے. یہ نہیں دیکھا میری تعداد کتنی ہے. حسین ابن علی ایک رول ماڈل ہے نا امت کا, سچائی کے لیے کھڑے ہوئے. اور جب آپ حق بات کریں گے, اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو مار پڑے گی. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. تو پھر مار صرف کھانی نہیں ہے, جس طرح حق بات کی تلقین کی ہے, صبر کی بھی لوگوں کو تلقین کرنی ہے. یعنی خود بھی مصیبت جھیلتے ہوئے صبر کرنا ہے, اور اس سے اگلے درجے کی چیز ہے کہ لوگوں کو بھی صبر کی تلقین کرنی ہے. یعنی جب آپ نے کسی کو بتانا ہے نا کہ میرے بھائی آپ رفع الیدین سے نماز شروع کریں گے, تو جو نماز نہیں بھی پڑھنے والے وہ بھی آپ کو سمجھائیں گے. آپ دیکھ لیں, آپ نماز نہ پڑھیں, آپ کو کسی بڑے بزرگ نے نہیں کہنا کہ یار بیٹا تو نماز نہیں پڑھتا, لیکن آپ نماز رفع الیدین سے شروع کر دیں, تو جو نماز نہیں بھی پڑھنے والے وہ کہتے ہیں دیکھو انہوں کیا ہو گیا. فرق دیکھا ہے آپ نے, گمراہی کا لیول دیکھا ہے اس قوم کا.
تو اس لیے کہا جا رہا ہے جب آپ حق بات کریں گے نا تو جس کو حق بتائیں اس کو ساتھ یہ بتائیں کہ بھائی اس حق کے بعد مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی، صبر بھی کرنا. تو صرف حق بات کی وصیت نہیں کرنی، صبر کی وصیت بھی کرنی. یہ آخری دو شرائط جو ہے نا یہ بڑی مشکل ہے. اس کے اوپر میرے بھائی بڑے بڑے لوگ آ کے فیل ہو جاتے ہیں. پہلی دو شرائط تو آپ کسی چوک میں کھڑے ہو کے کہنا جی میں نے آج رات کو کھڑے ہو کے اتنے نوافل پڑھے ہیں، لوگ کہیں گے جی ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. لیکن اسی چوک میں آپ کھڑے ہو کے کہیں کہ یہ جو تماشا تم لوگوں نے یہاں لگایا ہوا ہے اندر سے میں نے نہیں ہونے دینا، تو آپ دیکھ لیں پھر آپ کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں. نہ آپ کی داڑھی کا لحاظ کریں گے، آپ کی نمازوں کا لحاظ کریں گے، نہ کچھ اور کریں گے، فوراً آپ کو مارنے کے درپے ہو گئے. تو حق بات کی وصیت بھی کرنی ہے اور صبر کی تاکید بھی کرنی ہے، اپنے آپ کو بھی لوگوں کو بھی. اور یہ پرفیکٹ انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں آپ کو نظر آتی ہے. صحابہ کرام کو آپ نے ٹرینڈ کیا تھا تمام حالات و واقعات کے. باقی سورۃ العصر کے اوپر ڈیٹیل لیکچر اگر کسی نے دیکھنے ہیں نا جی، ڈاکٹر اسرار صاحب نے جو ہے نا وہ ایک ان کی ویڈیو ہے نجات کی راہ کے نام سے، اس پہ سورۃ العصر پہ بڑا ڈیٹیل ان کا لیکچر ہے، وہ آپ ضرور دیکھیں. اس سورت پہ تو آپ جتنا بھی بولیں وہ کم ہے. باقی میں نے بنیادی طور پہ جو 4 شرائط تھی انسانیت کی کامیابی کی وہ بتا دی ہیں. پہلی 2 شرائط تو بہت آسان ہے، اگلی 2 شرائط مشکل ہیں. اور مسلمانوں کی اکثریت پہلی 2 شرائط کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھ گئی ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ بس ہمارا چھٹکارا ہو جائے گا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام انسان گھاٹے میں سوائے جو یہ 4 شرطیں پوری کر لیں، یعنی اس 4 سے بغیر تو آپ نے پاس ہونا ہی نہیں ہے. یہ کم از کم ریکوائرمنٹ ہے کامیابی کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنے حضور کامیابی عطا فرمائے. یہ تو اہل ایمان کی بات ہو رہی ہے جو کامیاب ہونے والے ہیں. اب جو دین کا راستہ چھوڑتے ہیں ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ ان کے اندر دنیا کی محبت آ جاتی ہے. تو پھر ظاہر ہے کہ جب اللہ سے دوری ہوگی پھر مال کی محبت اور غلط قسم کے اخلاقی مسائل انسان کے ساتھ درپیش ہوتے ہیں، رذائل جنہیں ہم کہتے ہیں. اس کا ذکر اگلی صورت میں. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ، بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو تانے والی زندگی گزار رہا ہے، تانے دیتا ہے لوگوں کو پیٹ پیچھے. الذی جمع مالا وعددا، اور اس کی حالت یہ ہے کہ وہ مال جمع کرتا ہے اور اسے گن گن کر رکھتا ہے. اپنی حالت اس کی یہ ہے کہ پیٹ کے پیچھے لوگوں کے عیب تلاش کرتا ہے، لوگوں کو تانے دیتا ہے، برائیاں بیان کرتا ہے، اور اپنی حالت یہ ہے کہ اس نے مال جوڑ رکھا ہے اور اسے گنتا رہتا ہے. یعنی مال کی محبت کے ساتھ یہ چیزیں امپلائڈ ہیں کہ آپ کو مال کی محبت اس لیول تک لے جائے گی کہ آپ لوگوں میں عیب تلاش کرنا شروع کر دیں گے، لوگوں کی برائیاں نکالنا شروع کر دیں گے. یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال کبھی بھی فانی نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے اس کا مال اس کے ساتھ رہے گا. جو لوگ مال جوڑ رہے ہوتے ہیں نا ان کی حالت ویسے یہی ہوتی ہے. اربوں روپیہ جوڑا ہوا ہے لوگوں نے اور وہ سمجھتے ہیں ساتھ لے کے جائیں گے. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی شخص روزانہ 1 لاکھ روپیہ خرچ کرے نا روزانہ، تو 1 ارب ختم کرنے کے لیے اسے 25 سے 30 سال چاہیے. یہ کیلکولیشن کر لیجئے گا. 1 ارب اتنی بڑی رقم ہے اور یہاں لوگوں کے پاس اربوں ہوتے ہیں اور 70-80 سال کے ہوئے. میں ان سے پوچھا آپ نے کتنی زندگی گزارنی ہے، اور روزانہ 1 لاکھ روپے کو خرچ کر سکتا ہے؟ کیا کرے گا؟ نوٹ بھی کھانا شروع کرے تب بھی نہیں کھا سکتا. لیکن جب جس کو لت پڑ جائے تو وہ پھر یہی کرتا ہے اور پھر وہ سمجھتا ہے میرا مال فانی نہیں ہوگا، نہ اس نے مرنا ہے. کلا، ہرگز نہیں. لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، یقیناً اسے حطمہ میں پھینک دیا جائے گا. یعنی دنیا کی محبت میں جو مبتلا ہوا اور تباہ و برباد ہو گیا اس کا الٹیمیٹ انجام حطمہ ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور تم کیا جانو کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ،
وہ اللہ کی ایک آگ ہے جو خوب بھڑکائی ہوئی ہے. ان دوزخ کی آگ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک پہنچ جائے گی. ویسے تو آگ جلا کے راکھ کر دیتی، کھالیں جلیں گی، جسم فنا نہیں ہوگا تاکہ جسم کو تکلیف ہوتی رہے. بولے اعوذ باللہ، اندر تک آگ گھس جائے گی. جیسے دنیا میں بھی آپ کہتے ہیں نا کہ گھبراہٹ ہو رہی ہے اندر، جن لوگوں کو معدے کا ایشو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اندر آگ لگی ہوئی ہے، حالانکہ وہ باہر کوئی آگ نہیں ہوتی. تو یہ دلوں کے اندر گھس جانے والی، انسان کے اندر گھس جانے والی آگ ہوگی. انہا علیہم مؤصدہ، اور وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی. فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں. کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی بڑے کیپسولز ایسے بنا کے رکھے ہوئے ہیں، ایسی بھٹیاں بنا کے رکھی ہیں کہ اس کے اندر بندوں کو پھینک دیا جائے گا اور اس کے بعد لاک لگا دیا جائے گا. وہ اسی بھٹی کے اندر رہیں گے لمبے لمبے ستونوں کی فارم میں. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں نا، جو بڑی جیلیں ہوتی ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی وہ جیلیں ایسی ہیں جی جس میں آپ لیٹ بھی نہیں سکتے. 4 فٹ بائی 4 فٹ کی جیل، اور آپ اسی کو ذرا کم کریں، اگر آپ 1.5 فٹ بائی 1.5 فٹ یا 2 فٹ بائی 2 فٹ کی جیل ہو جس میں آپ لیٹ بھی نہ سکیں اور کھڑی ہوئی حالت میں، اور اس میں انسان کو باہر سے آگ چھوڑ دی جائے، اندر آگ نہ جلائی جائے، تو کیا انسان کی حالت ہوتی. رومن امپائر کی اگر آپ سزائیں دیکھیں نا یوٹیوب پہ، اگلے زمانوں میں وہ اپنے دشمنوں کو کیسے سزائیں دیتے تھے، تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں.